السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، دنیا بھر میں تعمیر کی جانے والی عمارات اپنے ڈیزائن، تاریخی حیثیت، میل وقوع اور فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسی عمارت بھی موجود ہے جو اپنی تعمیر کے دوران پیدا ہونے والے ایک تعمیراتی نقص کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ یہ عمارت اٹلی کے شہر پیسا میں واقع ہے، جسے دنیا پیسا ٹاور کے نام سے جانتی ہے۔ اٹلی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش رکھتا ہے، جس کی ایک وجہ ان سیاحوں کا یہاں ایک طرف جھکے ہوئے ٹاور کے ساتھ ایسی تصاویر بنوانا ہے جیسے وہ اسے سہارا دے رہے ہوں۔ اٹلی کی یہ جھکی ہوئی عمارت پیسا ٹاور ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جب بھی پیسا ٹاور کو تلاش کریں گے تو زیادہ تر آپ کو ایسی ہی تصاویر دیکھنے کو ملیں گی، جن میں لوگ اس گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دیے کھڑے ہیں۔ مینار کی سب سے بڑی وجہ شہرت اس کا ایک طرف جھکاؤ ضرور ہے، لیکن صرف یہی اس کی وجہ شہرت نہیں، بلکہ یہ مینار رومن طرز تعمیر کا ایک بہترین شاہکار بھی ہے۔ پیسا ٹاور کا تعمیراتی کام 8 اگست 1173 کو شروع کیا گیا تھا۔ اس عجوبے کی 294 سیڑھیاں اور کل 8 منزلیں ہیں۔ پیسا ٹاور چرچ کیتھیڈرل کی عمارت کا حصہ ہے جو اٹلی کے شہر پیسا میں واقع ہے۔ یہ اٹلی کے دارالحکومت سے 400 کلومیٹر دور ایک خوبصورت شہر ہے۔ 12ویں صدی میں بننے والی کیتھیڈرل عمارتوں میں سے ایک عمارت پیسا ٹاور بھی ہے۔ یہ عمارت دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ قدیم رومن انداز میں اس ٹاور کا طرز تعمیر گرجا گھر کی وجہ سے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ پیسا ٹاور گرجا گھر کے حصے کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں ایک قبرستان بھی موجود ہے۔ یہ مینار اپنے جھکاؤ کی طرف 183.27 فٹ جبکہ بلندی کی طرف 186 فٹ اونچا ہے۔ اس میں تاحال وہی پرانی گھنٹیاں موجود ہیں جو اس کی تعمیرات کے وقت لگائی گئی تھیں، مگر اب وہ ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ اس حیرت انگیز شاہکار کی تعمیر 200 سال یعنی 2 صدیوں پر مکمل ہوئی۔ تعمیرات میں ہونے والی تاخیر کی وجہ اس میں ہونے والے مسلسل تعمیراتی مسائل تھے، جو وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہے تھے۔ جب اس مینار کی ایک منزل تعمیر ہو چکی تھی تو اچانک تعمیراتی عملے کو یہ معلوم ہوا کہ مینار مٹی میں ایک طرف دھنسا جا رہا ہے، جس پر مزید تعمیر روک دی گئی۔ 100 سال تک یہ تعمیر محض اسی لیے رکی رہی کہ ماہرین کے مطابق مٹی پختہ ہونے کے بعد ہی دوسری منزل استوار کرنے کا آغاز کیا جا سکے گا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلی منزل کا جھکاؤ بھی مٹی کے خشک ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس جھکاؤ کو ختم کرنے کی کوششیں 1275 میں بھی کی گئیں، لیکن جب 1301 میں اس کی تعمیر نو کا سلسلہ اثر نو شروع کیا گیا تو اس وقت تک اس کی 6 منزلیں تعمیر ہو چکی تھیں۔ 1350 میں مینار کی تعمیر کا عمل مکمل ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مینار اپنی مقررہ جگہ سے اب تک 6 میٹر تک جھک چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ہر سال 0.25 انچ یعنی 1 ملی میٹر کی رفتار سے جھک رہا ہے۔ اس مینار کو 1990 میں حفاظتی وجوہات کے پیش نظر عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس دوران مینار کے جھکاؤ کو روکنے کی مسلسل کوششیں کی گئیں، جس پر 20 ملین پاؤنڈ کی رقم بھی خرچ کی گئی تھی۔ ماہرین نے اس کی ایک جانب سے 70 ٹن مٹی نکال لی ہے، جس کے بعد یہ مینار 48 سینٹی میٹر تک سیدھا ہو چکا ہے اور اس نے حرکت کرنا بھی بند کر دی ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اب یہ مینار 300 سال تک اپنا بوجھ برداشت کر سکے گا۔ ایک دہائی تک اس کے جھکاؤ کو روکنے کی کوششیں کی گئیں اور بالآخر 2001 میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 847 برس قدیم اس جھکے ہوئے پیسا ٹاور کی صفائی اور اس کی اصل شکل میں بحالی کا منصوبہ کئی بار عمل میں لایا گیا۔ آج سے 18 سال قبل 10 افراد پر مشتمل ٹیم نے لیزر، چھینیوں اور سرنجوں کی مدد سے اس 183 فٹ بلند مینار کے 24,424 پتھریلے بلاک صاف کیے۔ اس مہم کے انچارج اینٹسٹر کے مطابق ان پتھروں کی حالت بہت خراب تھی، جس کی بنیادی وجہ فضائی آلودگی تھی، جبکہ سیاحوں اور کبوتروں نے بھی اس عمارت کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ہوا کے ساتھ آنے والے سمندری نمک اور مینار کے جھکاؤ کی وجہ سے کچھ مقامات پر جمع ہونے والے بارش کے پانی نے عمارت کے ڈھانچے کو متاثر کیا۔ عمارت میں استعمال ہونے والا پیلا پتھر سین جولیانو کے مقام سے لایا گیا، جو کہ پیسا شہر کے عقب میں موجود پہاڑوں میں واقع ہے۔ 1990 سے 2001 کے درمیان پیسا کے مینار کے جھکاؤ میں 1.5 فٹ کمی ریکارڈ کی گئی۔ بعد میں مرمت کر کے اسے عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ 1987 میں اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے اس مینار کو عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ ہر برس 10 لاکھ کے قریب سیاح یہ مینار دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
और इनसे हासिल होने वाली आमदनी मीनार की सफाई और इसकी बहाली पर आने वाली 70 लाख यूरो की लागत पूरी करने में मददगार साबित होती है। पीसा टावर में दाखिले की फीस 18 यूरो फीकस रखी गई है, इसीलिए अक्सर सयाह इधर आते तो ज़रूर हैं, लेकिन पूरी तरह देखे बिना ही लौट जाते हैं। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये भी बताते चलें कि ये वही मीनार है जिसकी आखिरी मंजिलों से मुख्तलिफ चीज़ों को गिराकर गैलीलियो ने कशिश शकल के बारे में अपने तजर्बात किए थे। पीसा टावर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि पीसा टावर आखिर गिरता क्यों नहीं। आपने देखा होगा कि ज़लज़ले के नतीजे में बज़ाहिर अच्छी खासी मजबूत और मुस्तहकम नज़र आने वाली इमारतें चंद सेकंड में ज़मीन बोस हो जाती हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ झुका हुआ और 847 साल पुराना ऐसा टावर आखिर किसी भी हादसे के नतीजे में गिरने से कैसे महफूज रहता है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और सॉइल स्ट्रक्चर के माहिरीन ने यह मुअम्मा भी हल कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के 16 इंजीनियर्स के ग्रुप की तहकीक का मरकज़ ये पॉइंट था कि 1280 से लेकर अब तक जिस खित्ते में ये टावर वाक़या है वहाँ कम से कम 4 ज़ोरदार ज़लज़ले वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये झुका हुआ टावर हर बार महफूज रहता है। इस टावर की एक तरफ झुकी हुई हालत को देखते हुए पहली राय यही है कि कोई भी दरमियाने दर्जे का ज़लज़ला इस टावर को शदीद नुकसान पहुँचाने या ज़मीन बोस करने का बाइस हो सकता है। हैरानकुन तौर पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जिस पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैरान हैं। ज़लज़ला शनासी, जियोटेक्निकल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ दस्तयाब मालूमात का जायज़ा लेने और इसके अमली असरात पर गौर करने के बाद तहकीक करने वाले इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पीसा टावर की बका की वजह एक साइंसी रुझान या करिश्मा करार दिया जा सकता है, जिसे डायनामिक सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन का नाम दिया गया है। टावर की काबिल ज़िक्र ऊंचाई और सख्ती के साथ जब इसकी बुनियाद में मौजूद मिट्टी की नरमी और लचक को शामिल किया जाता है तो किसी भी लर्जिश की सूरत में टावर के ढांचे में इस तरह की हरकत पैदा होती है कि वो ज़मीन में पैदा होने वाले ज़लज़ले के असरात से महफूज रहता है। यही 847 साल पुराने इस टावर की बका की बुनियादी वजह है। यही वजह है कि तहकीक करने वाले अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, इसे आप खुशकिस्मती कहें कि इसकी बुनियाद में शामिल मिट्टी जो इब्तिदा में इसके झुकाव की वजह बनी थी, आज वही इसकी बका की ज़मानत है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।